اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا، اور وہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پا لو. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی وہ رسی کون سی ہے کہ جس کو اگر ہم مسلمان تھام لیں تو تفرقے میں نہیں پڑیں گے. یقیناً وہ رسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہیں، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشتی نوح کی مثال دی کہ جو اس پر سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا. اور خطبہ حجت الوداع میں بھی کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت. اگر مسلمانوں نے اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہوتا تو آج کسی قسم کے انتشار کا شکار نہ ہوتے. آپ سب بہن بھائیوں کو آج ایک نہایت ہی اہم مقصد کی طرف توجہ دلوانا مقصود ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے نہایت افسوس ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس بل کے متعلق. کچھ تنقیدی گفتگو ہے اور کچھ تقاریر ہیں، مگر 80% لوگ اب بھی سوئے ہوئے ہیں. میں یہاں کسی فرقہ کی طرفداری نہیں کرنا چاہتی، کسی کو سچا یا کسی کو جھوٹا کہنا میرا مقصد نہیں. میں یہاں پر صرف اور صرف اپنے سوئے ہوئے مسلمان بھائیوں کو جگانا چاہتی ہوں، خاص طور پر اپنے اہل سنت بھائیوں کو کہ جنہوں نے مذہب کو محض مسجدوں تک محدود کر دیا. بس اسی کا نتیجہ ہے کہ چند طاغوتی طاقتیں آج ہمارے نام نہاد ملاؤں کو خرید کر ہمارے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، اور وہ مسلمانوں کو دست و گریبان کرنا چاہتی ہیں. جب تک یہ لالچی مولوی مذہب کے نام پر چورن بیچتے رہیں گے اور آپ آنکھیں بند کر کے یہ چورن خریدتے رہیں گے، تب تک مذہب کے ان ٹھیکیداروں کی چاندی رہے گی. ہمیشہ سے ہمارے ملک میں کوئی نہ کوئی سازش کر کے لوگوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش جاری رہی ہے، اور ان لوگوں کا اعلی کار وہ لوگ ہوتے ہیں جو جذباتی ہوتے ہیں یا جو جذباتی گفتگو سن کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا گلا کاٹنے میں لگ جاتے ہیں. جو بل اسمبلی سے پاس کروایا گیا اس کا تو طریقہ کار ہی غلط تھا. آپ اہل سنت رہنما اور شیعہ رہنما کی زبانی یہ سن لیں، پھر آگے گفتگو کرتے ہیں. حوالے سے جو ہے وہ سوچیں. میرے نزدیک اور میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ کوئی بھی مکتبہ فکر یا اس کی تعلیمات یا اس کے اکابرین یا اس کے علماء اور فقہا جو ہے وہ کسی طور پر بھی یہ درست نہیں سمجھتے کہ کسی بھی شخصیت کی جو ہے وہ توہین ہو، چاہے ان کا تعلق اہل سنت کے مکتب سے ہو، چاہے ان کا تعلق اہل تشیع کے مکتب سے ہو، یا مقلد ہو یا غیر مقلد ہو. کسی کی توہین جو ہے وہ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا ہے. جہاں تک اس جو بل ہے اس کا تعلق ہے، اس بل کے حوالے سے میں یہ گزارش
گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں قانون اور ضابطے جو ہے وہ کس لیے بنائے جاتے ہیں، پرامن رہنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور رول آف لا کو جو ہے وہ ریاست میں برقرار رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی قانون اور ضابطے یا بل یا ایکٹ کی وجہ سے وہ اس سکون اور وہ امن جو ہے وہ داؤ پر لگ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ ٹیبل کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے اور وہ پاس کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو مقصد اس بل سے ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہم اس بل سے جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بل پر جو ہے وہ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں، جس طرح اس کو پاس کیا گیا اور ٹیبل کرنے والے شخص کی خواہش جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس بل کو میں بہت ہی جو ہے وہ انڈر کور پیش کروں تاکہ کسی کو جو ہے وہ اس کا پتہ نہ چلے، تو اس سے نیتوں کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جینونلی یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن و سکون بپا رہے۔ کیا آپ جینونلی یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے وہ مکاتب فکر آپس میں لڑائی جو ہے وہ نہ کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوں؟ میں اس بل کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ یہ کوئی نیا بل نہیں ہے، یہ 80s میں سپاہ صحابہ نامی ایک دہشت گرد جماعت جس کو بعد میں ریاست نے ممنوع قرار دیا اور اس کو بین کر دیا، اس کی دہشت گردیوں کی وجہ سے اس جماعت کے آن جہانی لیڈر کا پیش کردہ بل ہے۔ جب اس کی بنیاد ہی ایک فساد کے مرکز سے اٹھے تو اس کی نیت پر کیا، اس کے کسی بھی ایکٹ کے حوالے سے شک اور شبہ کی نگاہ سے ہی اس کو دیکھنا چاہیے کہ نیتوں میں کہاں کہاں فطور ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اسمبلیوں میں پیش ہوا تو اس سے پہلے ظاہر ہے قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ کی گئی اور اس طرح کے کسی بل کو منظوری نہیں ملی، سینٹ میں بھی منظوری نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پر اس سے پہلے منظوری نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے منتخب عوامی نمائندوں نے اس طرح کے کسی بل کو پاکستانی عوام کی مصلحت میں نہیں سمجھا، لہٰذا جبکہ وہاں پر علماء بھی تھے ان اسمبلیز میں اور غیر علماء بھی تھے اور قبول نہیں کیا گیا۔ آج یہ بل پیش بھی کیا گیا اور منظور بھی کیا گیا۔ اب جس طرح سے منظور کیا گیا خود یہ 1000 سوالات کو جنم دینے کا باعث ہے۔ اچھا، وہ جو 400 کی اسمبلی ہے، ٹوٹل 8 بندے بیٹھے ہوئے تھے قومی اسمبلی میں اور ان 8 بندوں نے خاموشی سے سائن کر دیے اور بل پاس ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کس بین الاقوامی اور پاکستانی قانون کے تحت کوئی ایسا اخلاقی جواز بنتا ہے کہ 25 کروڑ عوام کے لیے 8 افراد بیٹھ کر ایک بل پر سائن کریں اور اس کو قانون کا درجہ دیں اور باقی جو تقریباً 350 سے اوپر نمائندے ہیں ان کو علم ہی نہ ہو؟ سب سے پہلا تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک فساد کی بنیاد رکھنے والا بل ہے، اس کا معاشرے کی اصلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا، بل پیش کرنے والا مولوی چترالی، اس نے خود اپنی زبان سے کہا کہ میں تو چھپ کر پیش کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ چور تھا، اس کا مطلب ہے وہ 25 کروڑ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے چھپ کر کرنا چاہتا تھا۔ جو بندہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے وہ میدان میں کھڑے ہو کے بات کرتا ہے، چھپ کر نہیں۔ چھپ کر چور کرتے ہیں، ڈاکو کرتے ہیں، بدنیت کرتے ہیں۔ یہ اس لیے بھی دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا جرم کیا۔ اور تیسری بات، جب قومی اسمبلی میں بھی یہ بل پیش ہوا تو 8 بندے، اور اب جب سینٹ میں پیش ہوا تو سینٹ میں ایک دن میں 129 بل پیش کیے گئے اور ان 129 بلز کے درمیان اس بل کو چھپایا گیا اور اس کا متن کسی ممبر پارلیمنٹ اور سینٹ کو دیا نہیں گیا۔ اسمبلی میں اسمبلی ممبران بھی یہی آواز اٹھا رہے ہیں، ذرا سنیں۔ خاطر رکھا ہے، لیکن ایک بات جس کی میں کمی محسوس کر رہا ہوں، میں سوشل میڈیا پہ کسی کو سن رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یزید کے بارے میں زیادہ تو کچھ نہیں، لیکن کم از کم اتنا کہتا ہوں کہ یزید رحمت اللہ علیہ اور اس ظالم قاتل جس نے اسلام کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کی، اب یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے اور حضرت امام حسین کو باغی کہے۔ اس بل میں ان لوگوں کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے۔ میں اس معزز ایوان سے گزارش کرتا ہوں، میں اس بل کے معزز حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں، میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، کسی کو بھی، کسی مسلک کو، کسی فرقے کو، کسی کو بھی اس پر سوال ہے بل ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے سر،
اور یہ ایسا نہ ہو کہ آپ مذہب کے نام لے کے پھر بغیر دیکھے بغیر پرکھے کسی بل کو پاس کر لیں. یہاں ہر بل کمیٹی میں جا رہا ہے. نہیں ہم نے نہیں دیکھا, نہیں یہ کیا بات ہوتی ہے؟ دھول دھمکی سے بل نہیں پاس ہوں گے, یہ دھول دھمکی سے بل نہیں پاس ہوں گے, آپ کسی طرح آپ کو دیتا ہوں دھول دھمکی سے نہیں پاس ہوں گے. آپ نے بات کر رحمان صاحب سر یہ کوئی بات ہوتی ہے کہ آپ کے ماتھے پر ٹارگٹ ہے تو آپ چپ ہو جائیں. فرائض یہ ہے کہ جس طرح بلز پاس ہو رہے ہیں وہ کمیٹی میں جائیں, وہاں سب مستفیض ہوں اور سب کی دانش سے بہت اچھا بل ہے تو نکل کے آئے گا واپس. اور اس میں کیوں ہم چاہیں گے کہ کسی کے نام پر نہ ہو, کیوں ہم چاہیں گے؟ اگر ایسی بات سمجھتے ہیں تو پھر دیکھ لیں کمیٹی میں جانے سے کیا خطرہ ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے. اس میں کسی ناسوی یا تکفیری نے صرف اور صرف اپنے منفی خیالات ٹھوسنے کی کوشش کی ہے اور وہ ڈنڈے کے زور پر چاہتا ہے کہ سب اس کو تسلیم کر لیں, حالانکہ وہ اچھی طرح اس بات سے واقف ہے کہ ایسا ہونا نہیں اور محض ملک میں انتشار پھیلنا ہے اور یہی اس کا اصل مقصد ہے. مگر وہ یہ کان کھول کر سن لیں کہ وہ اپنی اس سازش میں کبھی کامیاب نہیں ہونے والے. شیعہ علماء اس کی کھل کر مخالفت کر رہے ہیں, ان کا اپنا موقف ہے, اور تکفیری اور ناسبی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے, خوشیاں منا رہے ہیں, لیکن ایسا ہرگز نہیں. جلد ہی ان کی اس سازش کا پول کھلنے والا ہے. میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کہاں سوئے ہیں, کب بیدار ہوں گے؟ اگر اسلام کو زندہ رکھنا ہے اور پاکستان کی بقا چاہتے ہیں تو خواب غفلت سے بیدار ہوں, اپنے علماء کو فالو کریں, بلکہ ہر پڑھے لکھے شخص کو اپنے فرقے سے متعلق بنیادی تعلیمات حاصل کرنی چاہیے. عرصہ دراز سے صحابہ کاٹ کھیل کر دو بڑے مسالک کے افراد شیعہ سنی کو آپس میں لڑوانے کی کوشش جاری ہے. اس بل میں صحابی کی تعریف تک نہیں کی گئی اور جن صحابہ کی توہین کی جاتی ہے ان کے نام تک نہیں لیے گئے. تو بات تو واضح ہے کہ پس پردہ جن کو صحابہ کا لیبل دلوانا چاہتے ہیں وہ نہ صرف شیعہ بلکہ اہل سنت کے بھی صحابہ لسٹ میں نہیں آتے. یہ ناسبی اور تکفیری چند سالوں سے یزید, ابن زیاد اور عمر ابن سعد جیسے لعنتی لوگوں کو رضی اللہ اور صحابہ کا لیبل دلوانا چاہتے ہیں. اسی لیے انہوں نے یہ بل پاس کروانے کی گندی چال چلی. میں اپنے بھائیوں سے کہوں گی کہ آپ ان کی اس چال میں نہ آئیں, اس چال کا نشانہ نہ بنیں اور آواز اٹھائیں. ناسبیوں اور تکفیریوں کا مقصد صرف اور صرف ملک میں انتشار پھیلانا ہے اور اپنا الو سیدھا کرنا ہے. بہت سے حقائق تو ہماری کتابوں میں ایسے موجود ہیں کہ جن کو پڑھ کر ہمیں خود ہی شرمندگی ہوتی ہے. بہت سی باتیں ایسی موجود ہیں کہ صحابہ نے ہی صحابہ کی توہین کی, ان پر ظلم کیا اور قتل کروا دیا. صحیح بخاری میں جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ملتی ہے. وہ صحابہ کرام جو خلفۂ راشدین میں یا جو عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں ان سے کافی روایات موجود ہیں جس میں توہین رسالت اور توہین صحابہ ہو رہی ہے. لہٰذا اگر بات کھلی تو بہت دور تلک جائے گی. میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مثبت اور ملت اسلامیہ کا درد رکھنے والے علماء کا موقف لیں اور اس قسم کے تکفیری اور ناسبیوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنے. یہاں مجھے امام خامنائی کا ایک جملہ یاد آ گیا کہ ہم لوگ ہاتھ باندھ کر اور ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے پر لڑ رہے ہیں اور دشمن ہماری گردنیں کاٹنے کی فکر میں لگا ہوا ہے. آپ سب کو دعوت فکر دیتے ہوئے سیدہ شکرانہ بطول جعفری اجازت کی طلبگار ہے. اللہ حافظ.